السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام قرآن سب کے لیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ ہی کی تفسیر کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے معنی اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو ہم کے معنی ہم نے دیکھے کہ تعریف اور تعریف اس کی کہ جس میں کوئی خوبی ہو اور جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر خوبی کا مالک ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی کوئی نعمت ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، اور یہ جو لفظ اللہ ہے جل جلالہ، تو لفظ اللہ جو ہے اس کا معنی ہے المألوہ، یعنی عربی میں جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے، یعنی اللہ الالہ جو سب سے حقیقی معبود ہے اور جو ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ ہستی جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے، یعنی صرف کسی مجبوری کے ساتھ نہیں یا کسی جبر اور زبردستی سے نہیں، بلکہ محبت سے جس کی تعظیم کی جائے۔ تو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی ہمارے رب کے لیے ہے جو رب ہے العالمین سارے جہانوں کا۔ یہاں پر رب العالمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جس میں 3 صفات پائی جائیں، یعنی عربی زبان میں خالق، مالک اور مدبر، یعنی رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، خالق کل شیء۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب وہ ہے جو خالق ہے۔ رب کا دوسرا معنی المالک ہے، یعنی اس کے اندر مالک ہونے کی صفت پائی جاتی ہو۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے اے اللہ جو ساری بادشاہت کے مالک ہیں، تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، یعنی صرف اس نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہ مالک بھی ہے، اونرشپ بھی اسی کی طرف ہے ہر چیز کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ مدبر ہے، یعنی ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، نظام بھی چلانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کیا اور مالک ہے لیکن وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور اب اس نے دنیا کو لوگوں کے اختیار میں دے دیا کہ وہ جیسے چاہیں اس کو چلائیں، نہیں، وہ ان کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ اللہ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی انسانی گنتی کے مطابق۔ تو یاد رکھیے جب بھی ہم کہیں گے رب کا لفظ تو اس سے مراد خالق، مالک اور مدبر ہوگا، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں عالم کی جمع ہے، اور عالم کا لفظ جو ہے یہ علم سے نکلا ہے۔ علم کہتے ہیں نشانی کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کے لیے لفظ عالم استعمال ہوتا ہے، اور نشانی کے معنوں میں کس طرح کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اس کی تخلیق ہے، یہ سب اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ اور جتنی بھی مخلوقات میں کوئی بھی نشانیاں ہیں وہ ساری اس کے خالق ہونے پر دلیل ہیں۔
پھر آتا ہے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی لفظ جلالہ جو ہم نے اللہ پڑھا اس کی صفت ہے الرحمن اور دوسری صفت ہے الرحیم۔ الرحمن کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو، بہت زیادہ رحمت والے کو، اور الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مخلوق تک پہنچنے والی ہو۔ الرحمن اور رحیم میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، اگرچہ دونوں کا روٹ ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے۔ رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ رحیم سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے۔ رحمان میں اس کی عام رحمت پائی جاتی ہے جو عام خاص سب کے لیے ہے، یعنی حیوان، جن، انس، کافر، فاجر، مسلم، مومن، متقی، سب کے لیے، خواص ہوں، عوام ہوں، سب کے لیے ہے اس کی رحمت۔ اور رحیم میں خاص رحمت کی طرف اشارہ ہے جو صرف مومنوں کو حاصل ہوگی، تو پھر وہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اس کی رحمت دنیا میں اس جہان میں سب کے لیے ہے، جبکہ آخرت میں وہ اس کے خاص بندوں ہی کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائیں اور اس پر توکل کریں اور اس کی عبادت اور اطاعت کریں۔ یہاں رحمان کے لفظ کو رحیم سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے تو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کو الرحمن نہیں کہا جا سکتا، جیسے بعض لوگ اپنا سر نیم الرحمن کر دیتے ہیں یا الرحمن نام سے کسی کمپنی کا نام رکھ دیتے ہیں یا کسی دکان کا نام رکھ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ نام صرف اللہ رب العزت ہی کا ہو سکتا ہے، جبکہ رحیم کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، الرحمن جب عبد کے ساتھ لگتا ہے، عبد الرحمن یا عطاء الرحمن، تو ایسا پکارنا درست ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ نام بھی ہے، یعنی اگر بندوں کے لیے رکھیں عبد الرحمن یا عبداللہ، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو رحمان کا لفظ رحم سے نکلا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، یعنی اسے کھا نہیں جاتا، اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جس سے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ آیا اور وہ آدمی اس بچے کو سینے سے لگانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بچے پر رحم آتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے جتنا تمہیں اس بچے پر رحم آتا ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وہ ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، ماؤں سے کئی گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اس کی کوئی اصل کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ شاید کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے پاس سے بات بنا لی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ 70 نہیں، 70,000 کا لفظ بھی کہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے اس کی خاص رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اسے نہیں کر پاتا تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ الدین کا لفظ جو ہے یہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوقات کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم الدین کا معنی یہ ہے کہ وہ دن جب اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اگر اچھے اعمال ہوئے تو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برے اعمال ہوئے تو برا بدلہ دے گا، اور یہ چیز ان کے بدلے اور حساب پر مشتمل ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ پورا حساب کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کرتے رہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان آج اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ ایسے ہی بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اس کو بدلہ مل کر رہے گا۔ اچھا کرتا ہے تو اچھے کا بھی، برا کرتا ہے تو برے کا بھی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں سوچ سمجھ کر جینا چاہیے، اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کل کبیر و صغیر مستطر۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے ہو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا حقیقی مالک وہی ہے، یعنی کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سورۃ غافر میں فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، یعنی تمام انسان اللہ کے سامنے ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مالک یوم الدین وہی ہے۔ اللہ الملک بھی ہے، المالک بھی ہے، الدیان بھی ہے، مالک الملک بھی ہے۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ بندوں کو جمع کرے گا اور ایسی آواز کے ذریعے ان کو پکارے گا جس کو دور والے بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سن رہے ہوں، اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور میں ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن بدلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک ہے۔ اس لیے انسان سوچ سمجھ کر اور بہت احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو بسر کرے، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ واقعی بدلے کا دن اس کا مالک وہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں مرا، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میری خطا یوم الدین کو معاف کر دینا، بدلے کے دن معاف کر دینا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یا ایون اللہ کی عبادت کرتے ہوئے
اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کا حساب کرنے والا ہے، اور آج اگر ہم کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی کریں گے تو وہ لکھ لی جائے گی اور اس پر پوچھ ہوگی۔ جب انسان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے اور ان پر جزا یا سزا ملے گی، تو انسان اس زندگی میں بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ کے بعد رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھ جاتا ہے اور ان صفات پر غور کرتا ہے اور ان صفات کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو اس کے دل سے یہ پکار اٹھتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جب خالق تو ہے، مالک تو ہے، رب تو ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا تو ہے، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والا تو ہے، اور ہمارا انجام بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم تیرے ہی ہو کر رہنا چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے اور ہر معاملے میں تجھی سے مدد مانگیں گے۔ تو اس طرح یہ چیز انسان کے اندر خالص توحید پیدا کر دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں آیا بھی اسی کی طرف سے، مجھ پر رحمتوں اور انعامات کی بارش بھی اسی کی طرف سے، میری واپسی بھی اسی کی طرف، تو پھر میں کیوں نہ اس کا بندہ بن کر رہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد میں جو نعبد کا لفظ ہے، یعنی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا لفظ جو ہے یہ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندگی کو، غلامی کو، یعنی ہم اللہ ہی کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ آقا اس کو جس چیز کا حکم دے اس کے مطابق وہ کام کرے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس میں سب اقوال افعال شامل ہیں، جو ظاہری ہوں یا باطنی۔ یعنی انسان اگر کوئی بات بولتا ہے اور وہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ تو جو جتنی بھی اچھی باتیں کرے گا وہ ساری کی ساری اس کے لیے عبادت شمار ہوں گی۔ اسی طرح اس کی اچھی سوچیں، اس کی پازیٹیو تھنکنگ، اس کی خیر خواہی، اس کا اللہ سے محبت کرنا، جنہیں دل کے جتنے بھی اعمال ہیں، باطن کے جتنے اعمال ہیں، یہ سب بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، رغبت، رہبت، یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے، تو پھر ان پر بھی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے اور یہ بھی عبادت قرار پاتی ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے جوارح یعنی اعضاء جو کچھ کرتے ہیں، وہ قدموں سے چل کے کسی چیز کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو ہم عبادات کہتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں، خادموں، جانوروں، تمام چیزوں کے ساتھ اچھا سلوک، دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بندوں کی خدمت اور مدد، خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ہم اس کو عموماً عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی مسجد میں اعتکاف اللہ کی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص پریشان حال ہے یا ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا جو ہے یہ اس عبادت سے بھی بڑھ کر پھر ہو جاتا ہے جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ اب رات کے قیام کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور دن کے روزے کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر مسکین کے لیے، مجبور اور پریشان حال شخص کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کا کوئی کام کر دینا، یہ بھی عبادت قرار پاتا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس زندگی میں اس کی مرضی کے مطابق سب کام کرتے رہیں، اور جب ہم واپس جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ اور یہ بات ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا اپنی صحیح کے اندر۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہم کو راضی کر دے گا، اور اگر ہم نے اس کے حق میں حق تلفی کی تو پھر اس کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اسی سے انسان کی جان مال عزت آبرو جو ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین بھی ہے، اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا لفظ عربی زبان میں مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں مدد چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں بہت کمزور ہے، انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، مال ہو، جسمانی قوت اور طاقت ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حقیقت نہیں انسان کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کن کہہ کر اس کو ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی انسان کے اندر جب یہ بات کہتا ہے تو پھر غرور اور فخر اور تکبر کی کیفیت نہیں آتی، بلکہ عبادت کی تکمیل ہی پھر استعانت سے ہوتی ہے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بڑا سمجھ کر اس سے مدد چاہتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہ چونکہ انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات دیکھتا رہتا ہے تو اس کو ہر لمحے اللہ کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ جب عبادت کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی استعانت کی بات بھی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر عبادت اور استعانت اور توکل جو ہیں ان کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کیے بغیر، اس پہ توکل کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اور مانگنے والی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا پھر ہدایت کی دعا ہے، اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ نفع بخش دعا پر غور کیا کہ اللہ سے مدد جو مانگی جائے یعنی استعانت میں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی پسندیدہ چیزوں پر مدد مانگنا ہے، جس کا ذکر سنن ابی داؤد میں معاذ بن جبل کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ بات آپ نے قسم کھا کے فرمائی کہ اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر کہا اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر، یعنی مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو استعانت میں یعنی اللہ سے مدد مانگنے میں
اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، یہ دعا بہت ہی بہترین ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگو۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ثوبان نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اب دعا مانگنے کا وقت آ گیا۔ تو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ دعائیں تو بہت سی ہیں انسان کے مانگنے کی، لیکن سب سے بہترین دعا جو انسان اپنے رب سے مانگ سکتا ہے وہ سیدھے رستے کی دعا ہے، کیونکہ اگر انسان کا رستہ سیدھا ہو گیا تو وہ اپنی منزل تک لازماً پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس زندگی میں انسان کو سب سے زیادہ صراط مستقیم ہی کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اہدنا کا جو لفظ ہے، اس میں رہنمائی بھی آتی ہے اور توفیق بھی آتی ہے، یعنی ہدایت ارشاد بھی ہے اور ہدایت توفیق بھی ہے، کہ ہمیں رستہ دکھا بھی اور پھر اس پر چلا بھی، کیونکہ تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہم اس رستے پہ چل نہیں سکتے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح رستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ دین اسلام پر چلنا، اور اس میں انسان علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کے مطابق جب زندگی کا سفر طے کرتا ہے تو یہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ انسان جب تمام دینی معاملات میں علم اور عمل کے اعتبار سے اللہ ہی کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے تو یہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم اور نافع دعا ہے جو بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہدایت حقیقت میں ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے۔ اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری کاموں اور اپنے باطنی کاموں دونوں کی تکمیل کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے ہیں ان میں انسان توبہ کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ کام جن میں اسے مکمل رہنمائی نہیں ملتی اس میں مکمل رہنمائی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کام جس کے کرنے کا انسان ارادہ رکھتا مگر قدرت نہیں اس کو کرنے کی، اس پر قدرت حاصل کرنے کے لیے بھی انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن پھر جن کاموں کے کرنے کی قدرت ہے انسان میں مگر ارادہ نہیں، نیت نہیں بنتی، سستی ہے، اس میں بھی انسان کو اللہ کی مدد اور اس کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے ماضی کے جو غم ہیں ان کو بھلانے میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے، اور آئندہ کرنے والے کاموں میں بھی انسان کو اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اور رب سیدھے رستے پر ہے، اس کے پیغمبر سیدھے رستے پر ہیں، اور اس کی گواہی دی گئی سورۃ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ اور ہم سب کو بھی سیدھے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بار بار رہنمائی کس لیے مانگی جا رہی ہے، بار بار ہدایت کس لیے مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اس صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جب ہم اس پر چند قدم بھی چلتے ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم نماز میں جا کر اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اس کی تعریف بیان کر کے، اس کی صفات کا ذکر کر کے اس سے دعا کرتے ہیں، اور پھر ہم سلام پھرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں
پھر کہیں بھٹکتے ہیں، کہیں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کہیں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، پھر اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو دن میں 5 بار ہم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کی یہ جو مثال یہ کہ شیطان اس راستے پر ہے، اس کی تفصیل ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک پکارنے والا کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں منتشر نہ ہو۔ اور ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے، اور جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی، اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر فرمایا صراط سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد اللہ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے کہ جو اس کو، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ وہ اس کو خبردار کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام راستے ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر نہ دیکھیں، اس دائی کی پکار نہ سنیں، اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر وہ ہماری اپنی مشکل ہے، ورنہ اللہ نے صراط مستقیم کو واضح کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے صراط مستقیم کو پانے کے لیے جہاں ہم دعا مانگتے ہیں وہاں کچھ کرنے کے کام بھی ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کرنا اور کبھی نہیں کرنا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ کا سہارا تھام لے گا، تو یقیناً اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ پھر اللہ کی وحی کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحیح رستہ دکھاتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی صحیح رستہ چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ انہیں یقیناً سیدھے رستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن حکیم میں اور سنت میں جو موجود نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنا جو ہے وہ سیدھے رستے کی طرف جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے رستے پر چلاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، انسان جب ان پر چلتا ہے تو انسان کو سیدھا رستہ ملتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں انسان اگر سیدھے رستے پر چلتا ہے تو قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ایک پل سے اس کو گزرنا ہے۔ جو دنیا میں ثابت قدم رہا وہ اس پل صراط پر بھی ثابت قدم ہوگا۔ جس رفتار سے یہاں ہم صراط مستقیم پر چلیں گے اسی رفتار کے مطابق وہاں اس صراط سے گزر جائیں گے۔ جتنا جتنا انسان کا قدم اس راستے پر مضبوطی سے جمتا جاتا ہے، جس راستے کو اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کے لیے مقرر کیا ہے، اتنا ہی اس کا پاؤں اس پل صراط پر جمع ہوا ہوگا جو جہنم کی پشت پر رکھا ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے پل صراط کے بارے میں کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی
پشت پر رکھا ہوا ہے جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، اور انبیاء اس وقت رب سلم پکار رہے ہوں گے۔ وہاں پر کچھ لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، کچھ لوگ اس سے کم۔ تو جس طریقے سے جو دنیا میں ہدایت کے رستے پر چلتا ہے، دنیا میں جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا ہی پل صراط پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ کبھی وہ جلے گا، کبھی وہ بجھے گا، بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو دنیا میں ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کبھی دین کے رستے پر، کبھی دنیا کے رستے پر، اور پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ اسلام کو اپنا زندگی کا طریقہ نہیں بناتے۔ پل صراط پر سے گزرنے کی رفتار کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط سے لوگ اپنے نور کے مطابق یعنی نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، وہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا۔ تو یاد رکھیے، پل صراط کو عبور کرنے کے لیے دنیا میں ہی تیاری کرنی ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل صراط سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو پھسلن والا اور لڑکھڑانے والا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچیں کہ ہمارے سامان میں بوجھ ہو، یعنی دنیا میں ہی اپنے سارے فرائض کو چکا کر آگے بڑھیں۔ تو بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے صراط مستقیم کو واضح بھی کر دیتے ہیں کہ وہ ہے کیا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ۔ اب یہ کون ہے خوش قسمت جن پر اللہ نے انعام کیا؟ انعام کا لفظ نعمت سے نکلا، وہ تمام چیزیں جن سے ہم لذت پاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ نعمتیں ہیں۔ تو یہ انعام یافتہ نعمتیں پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اور پھر دوسرے وہ کیٹیگری کہ جس سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہے، جن سے تو ناراض ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور تیسری کیٹیگری ضالین کی ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے۔ تو اس رستے پر چلنے کے لیے، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور اس علم پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ یعنی 3 طرح کے لوگ ہو گئے، 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، اور اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس میں سے کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر اختتام پر فرمایا آمین، یعنی آمین قرآن مجید کا حصہ تو نہیں، لیکن چونکہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا بھی ہے تو اختتام پر آمین کہا جاتا ہے اور اس کے کہنے کا حکم بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں ہم سورۃ فاتحہ کا ایک مختصر سا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ سورت ہے۔ ابتداء میں بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نعبد اللہ کی طرف منسوب ہے،
اور ایاک نستعین کے ساتھ وہ آیات ہیں جو اس کے بعد بندے کے لیے ہیں، اور عبادت کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، اور دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کی ضرورت ہے، اور پھر آخر میں انسان اپنے لیے زندگی کی راہ کا تعین کرتا ہے اور اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ ملے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کی کمپنی سے اور ان کے کاموں سے دور رہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے یا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان پر اس کی کمپنی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراط مستقیم کی جو نشانی بتا دی وہ یہ کہ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جس پر اس کے پسندیدہ بندے چلے۔ اس لیے انسان اگر اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔